ذکر کو ہم نے آپ کے اوپر کیا کیا ہے؟ مبارک کو آپ کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ تو یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید ہے، یہ ذکر مبارک ہے جس کو ہم نے نازل کیا۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، سورۃ زخرف میں ہے، یہ قرآن آپ کے لیے ذکر ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے کیا ہے؟ محافظ ہیں۔ یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت میرے رب نے لوگوں کے اوپر نہیں چھوڑی، بلکہ اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے، اور پھر وہ اپنے بندوں سے اپنے کتاب کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت فرماتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورۃ نحل میں ہے، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں اور ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، اور یہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں، ان کو پڑھیں اور ان کو پتہ ہو کہ قرآن میں کیا نازل کیا گیا ہے، اس میں کس چیز کا بیان آیا ہے، اس میں کن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں ہدایت ہے، اس میں نصیحت ہے، اس میں پہلے لوگوں کے قصے ہیں، اچھے لوگوں کے بھی اور برے لوگوں کی کہانیاں بھی ہیں، انبیاء کا تذکرہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، اور اسے آپ اپنی روشت اور ہدایت بھی لے سکتے ہیں، اس سے آپ برکت بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ شفا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ہر زندگی کے شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہدایت اور نصیحت کیا ہے؟ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کی شرف اور فضیلت کا ذکر بھی ہے۔ اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، سمجھ نہیں بات کی نہیں ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، اس میں تذکیر اور مواعظ بھی ہے۔ جو ظاہری نعمتیں ہیں، یہ کتنی مرتبہ ہم نے اس کو بار بار جو ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ دنیا میں کتنی نعمتیں ہیں۔ پانی اللہ کی نعمت ہے، سبزیاں اللہ کی نعمت ہے، گھر اللہ کی نعمت ہے، بال بچے بیوی یہ اللہ کی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہاں جی، کہ پانی نہ ہو تو پھر انسان گیا۔ مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٌّ، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ اسی وجہ سے ہماری جو ہے وہ انڈیا کو ہم دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے پانی بند کیا ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، کیونکہ پانی نہ ہوا تو ہماری کیا ہو جائیں گی؟ فصلیں تباہ ہو جائیں گی، ہمارا زراعت کا سلسلہ کیا ہو جائے گا؟ بیٹھ جائے گا، اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس میں ہمیں فرمایا گیا کہ جس شخص نے قرآن پاک سے منہ موڑا وہ قیامت کے دن بہت وزنی بوجھ اٹھائے گا۔ من اعرض عنہ فإنه يحمل یوم القیامت وزرا، لوگ قرآن پاک کو پیٹ کرتے ہیں، قرآن سے منہ موڑتے ہیں، قرآن میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں وہ ان کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، تو جو لوگ یہ احکام کے اوپر نہیں چلتے، منہ موڑتے ہیں، تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جب اللہ کے احکام کی نافرمانی ہوگی تو اس کا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے ذرا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ان گناہوں کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ وہ جو نافرمانی کرنے والا شخص ہے، جس نے اعراض کیا، قرآن سے منہ موڑا، اس کا بوجھ اس کی پیٹھ کے اوپر ہی لاتا جائے گا۔ یا آپ یوں سمجھ لیں کہ قرآن کو اس نے دیکھا نہیں ہے، قرآن کے مطابق اس نے ہدایت کو حاصل نہیں کیا، قرآن کے مطابق وہ ایمان نہیں لایا، یہ بھی ساری باتیں آیت کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ قرآن کے مطابق ایمان نہیں لیا، قرآن کے مطابق عمل نہیں کیا، احکامات سے منہ موڑا، تو چاہے وہ کافر ہوگا تو چاہے وہ پھر مسلمان کیوں نہ ہو۔